اسی آیت کی وجہ سے پہلے محمد نے عرب میں قتل و قتال کیا اور پھر محمد صاحب روم اور ارد گرد گئے. تو جس جگہ آپ رہتے ہیں پہلے آپ نے وہاں پہ قتل و قتال کرنا ہے, لڑائی کرنی ہے, جہاد کرنا ہے, لوگوں کو اسلام میں لانا ہے یا ان کو فنیتو کرنا ہے, پھر آپ نے دوسری کنٹریز کی طرف رخ کرنا ہے. تو آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں, اگر آپ پکے مسلمان ہیں اور قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پہلے آپ نے انڈیا میں ٹیررزم لے کے آنا ہے اور پھر آپ نے دوسرے کنٹریز کے اندر ٹیررزم کرنا ہے ان کو اسلام میں لانے کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے, تفاسیر کہہ رہی ہیں, نہیں مانتے قرآن کو تو چھوڑ دو اسلام کو. لیکن ابھی آپ تو بول رہے اسلام چاقو تلوار سے اور اس سب چیزیں سے پھیلا. لیکن آپ اب یوروپ میں دیکھو, یو ایس میں دیکھو, وہاں پہ تو کہاں تلوار کون لے کے چل رہا ہے؟ لوگ تو بنا تلوار کے قرآن کو پڑھ کر, دین کو پڑھ کر اسلام ایکسپٹ کر رہے ہیں. بھائی جان قرآن کو پڑھ کے اسلام نہیں ایکسپٹ کر رہے, وہ آپ کی طرح جس طرح آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے ہمیں ایک جلیبی دکھائی, چونکہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں, دیکھتا ہوں, میں نے اسے پڑھا ہوا ہے, میں نے آپ کی جلیبی کے اوپر چپیڑ کرائی لیفٹ رائٹ. اسی طرح کچھ اور مسلمان جو ہو جاتے ہیں, سن لیں, اب پورا سن لیں, کچھ بہت لوگ بن رہے, آپ کچھ بول رہے ہو یار, سن تو لیں یار. پتہ ہے آپ کو 50% جو ہے نا آپ کا ریٹ آف ریلیپس ہے. جتنے لوگوں کو آپ مسلمان بناتے ہیں ان میں سے 50% ود ان دا فرسٹ ایئر ریلیپس ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت اپوسٹسی ریٹ فرام دا مسلم امہ, جو اسلام مسلمان امہ جو کہ ویسٹ میں جا رہی ہے, ان کا اپوسٹسی ریٹ اس وقت 28% پہ چلا گیا ہوا ہے, اور اب تو اس وقت اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو بھائی میرے, اسلام پھیلتا ہے جھوٹ کی بنا کے اوپر, کیونکہ آج ابھی آپ میں طاقت نہیں ہے, کیونکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے تلوار نہیں چلا سکتے کہ جب تم لوگوں کے پاس when you are not the upper most تو اس وقت پیس پہ رہنا, اور جب تم اپر موسٹ ہو جائے تو پیس پہ رہنا. فار ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں, ڈو ناٹ گو فار پیس وین یو آر دی اپر موسٹ. یہ قرآن کی آیت ہے, چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35. یہ میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. دیکھیں, آپ کو کچھ بیسکس آف قرآن جب تک پتہ نہیں ہے نا, آپ کو چاہیے کہ یا تو قرآن پڑھیں یا اسلام چھوڑ دیں. تیسری بات آپ کے لیے کوئی نہیں. یہ دیکھیے جو ویسٹ میں ابھی ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں ڈھیلے ڈالے ہو کے صلح سلامتی کی دعوت نہ دو جب تم غالب ہو رہے ہوگے, اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. سو ڈو ناٹ ویکن اینڈ کال فار پیس. تو اپنے آپ کو کمزور مت بناؤ اور پیس کی طرف کال نہیں کرو وائل یو آر سپیریئر, جب تم طاقت میں ہو. تو اس کا جب آپ تفسیر دیکھتے ہیں, اس کا ریورس کیا ہے کہ جب تم طاقت میں نہیں ہو تب پیس پیس امن امن چیختے رہو, لیکن جیسے ہی طاقت میں آ گئے امن امن کی بجا دو, تب اس وقت امن امن کی مجھے یہ بجا دو. ایک منٹ میرے پیارے بھائی, ابھی آپ کو ایڈم صاحب نے قرآن سے بتایا کہ جب آپ طاقت میں ہو تبھی آپ نے پیس نہیں اپنانا ہے, تو وہ یہی چیز یو کے, یو ایس, میری بات تھوڑا رکو سن لو. وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس یو کے میں آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے پچھواڑے میں ڈال دی جائے گی. آپ یہ دیکھو کہ یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, یہ دیکھو مولانا صاحب, اور کتنے مولانا ہیں آپ سن لینا. ایک منٹ کو آواز اونچی کرنا. 13 سال حضور نے تبلیغ فرمائی مکے وچ, 100 بندہ مسلمان ہویا. جدوں حضور تلوار چاہی, لوگ کہتے ہیں اسلام امن سے پھیلا, ساڈے نال بیٹھ کے کوئی بات کرے اس مسئلے. 13 سال میں 100 بندہ مسلمان. صحابہ دے گھراں تے قبضہ کر لیا, حبشے دی طرف حضرت بلال نے کٹ کے اگلے دھو کٹ دیتا. کیڑا ظلم ہے جڑا نہیں ہویا جب اسلام پاور میں آیا, اور پاور وہ رسول اللہ کی تلوار سے ہے, ساتھ خلق عظیم بھی. صرف حجۃ الوداع دے موقع تے 1.25 لاکھ حضور دا نال, باقی عورتاں بچے باقی سارے یمن جو سارے مسلمان تے نہیں سن آئے حج کرن حضور نال, وفود ہی آئے سن. اتنے مسلمان ہو چکے سن. کتنے 9 سال ہے, 1 سال دا جہاد ہویا ہی نہیں نا, پہلے سال جہاد تو دوسرے سال تو شروع ہوا, تو پھر 9 سال اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. اسلام امن سے پھیلا, اسلام اخلاق سے پھیلا. تو میں کہا 10 پھر 13 سال کتنے مسلمان ہیں؟ یہ سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے جنہوں نے اسلام کی پاور کو ختم کر دیا. ایسے گروہ پیدا کیے گئے, خود تو بدلنا کوئی نہیں, جہاد کرنا کوئی نہیں. 74 بند کرو ان کا, یہ ان کا پرسنل اوپینین ہے, ان کا پرسنل اوپینین, انہوں نے جیسا سمجھا جیسا بولا. ان کے بولنے پر دن نہیں لایا ہوں. سن لو بھائی, دنیا میں آپ ضرورت رہے گی, یہ گل کر کے چھوڑ دو.
کے اوپر پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا. تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہی ہوا ہے نا. یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. یعنی شریعت تو تلوار سے ہی پھیلا ہے. مکے میں اخلاق میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے. تلوار تو سونتی ہے نا آپ نے بھائی. آپ نے پرشین امپائر کو خط لکھا ہے حضرت عمر نے کہ یا تو وہی سورہ توبہ کی آیات یا قبول کرو یا جزیہ دو, معلوم ہو جاؤ, ہمیں ٹیکس دو, یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ظاہر ہے پھر ان قوموں نے تو اپنے آپ کو بچانا ہی تھا. جنگ قادسیہ مسلمانوں نے تھوپی ہے نا پرشین امپائر کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ساڈا لڑو, یا رومن امپائر نے. جنگ یرموک تو مسلمانوں نے تھوپی ہے نا رومن امپائر میں, اور کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو وہ بےچارے گھٹنے ٹیک گئے. یہی ہونا تھا. باقی یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قبضہ ہو گیا, وہاں پر امن کا نظام آ گیا, اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر ہو, ٹیکس دیتے رہو جزیے کے طور پر. وہاں پر پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے, ورنہ رومن اور پرشین امپائر نے وہاں بیٹھے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا, جب تک ان کے سر کے اوپر یہ تلوار نہ پہنچتی. جنگ قادسیہ اور جنگانے نے اسلام تھا. کس شان سے نکلا تھا اسلام, اور آج بالکل ریورس ہو گیا معاملہ. اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں, سینئر مسلمان ہیں, ہمارے حقوق زیادہ ہیں, تم نیو کمرز ہو, نو مسلم ہو, تمہارے حقوق نہیں, بالکل برابر. یہ نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو, چھوٹے ہو کر رہو, ہاتھ سے جزیہ پیش کرو. یوت الجزیۃ یدین وہم صاغرون. پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر, نظام ہمارا ہوگا دین حق کا, وہ غالب ہم نے کرنا ہے. محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے. ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں, مجبور ہیں. لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے. ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے کیا دیا ہے, جب طاقت ہو اور دین کو غالب نہ کرے تو ہم دین کے غدار ہیں. چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 35 قرآن. ایگزیکٹلی, آگے بھی سنتے ہیں. لہذا کیا کہتے تھے, ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے, نہیں تو رہو تم عیسائی رہو, یہودی رہو, مجوسی رہو. ابھی شروع میں ان تین سے معاملہ چھاڑو. لیکن اسلام کی بالادستی نظام ہمارا ہوگا, باقی تم نیچے رہو. اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے. ہائے جی کہ نہیں. آج وہی بش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا, اس نظام کے نیچے تم رہو, مسلمان رہو, ہندو رہو, عیسائی رہو, کچھ رہو. یہ بالکل برعکس کیفیت ہو گئی اس کی. تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہناً غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاکیدی حدیث انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, کبھی منبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی. اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے, یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے, اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے. اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد ایک انقلابی جدوجہد ہے. اس انقلابی جدوجہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے, دعوت, تنظیم, تربیت اور صبر بحث کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے, اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں. یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس, پیسفل کو ایگزسٹنس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی. حق کیسے کیا نہیں ہو سکتی بھائی, کو ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی. امپاسبل. اسلام کو ہی غالب کرنا ہے, کو ایگزسٹنس پاسبل ہی نہیں ہے. کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے. ہاں حق میں جان نہیں ہے, اہل حق جو ہے بے جان ہے, مردہ ہے. ہاں اہل حق بے جان ہے, کمزور ہے, ہاں تب وہ رہیں گے. سنو تو مجبوری ہے. لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے. ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے, اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ, مغلوبیت کی شکل اختیار کرنی ہے ساحل,
یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد. یہ پوری قرآن کا ڈٹو جو قرآن جو ٹیچنگ دے رہا ہے یہی مولانا صاحب بتا رہے ہیں. اچھا پرابلم یہ ہے ہاں یہ رکنا ذرا یہاں پہ, یہ اس نے بہت اچھی بات کی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ مغلوبیت میں رکھنا ہے باقی سب کو, اور ہم یہ اچھا یہ ڈاکٹر اسرار کو آپ کو پتا نا کہ اس کا چینل ڈیلیٹ کر دیا گیا یوٹیوب کے تھرو. کیوں ڈیلیٹ کر دیا جی؟ کہ اس نے انسائٹمنٹ پھیلائی ہے. حالانکہ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر بھی ہے اور ڈاکٹر اسرار کی قرآن کی ٹرانسلیشن بھی ہے, اور ڈاکٹر اسرار کو آج تک لوگ مانتے بھی ہیں, اور آج اس کا چینل ڈیلیٹ کر دیا, مر گیا نا, چینل ڈیلیٹ کر دیا. حالانکہ اس کی سی ڈیز اور کیسٹ پڑی ہوئی ہیں اس وقت ہر مسلمان کے پاس. پورا سیریز چلاتا تھا ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچرز کی. آج یوٹیوب کی پالیسی کے تھرو اس کے چینل کو بند کر دیا گیا ہے, لیکن یوٹیوب کی پہلے پالیسی کیا تھی؟ وہ الاؤ کر رہا تھا. اس نے ابھی یہودیوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اٹس انبلیویبل, اینڈ بیکاز وہ قرآن میں سے ہے, اور اسرار بالکل قرآن کے اوپر بات کرتا ہے, قرآن کے تھرو بات کرتا ہے. اور جس وقت میں نہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے کنٹینیو. اچھا اس میں ایک بات غور کرنا, تو وکیل بھائی لوگوں کی غلطی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہندوستانی مولوی جتنے ہیں یہ سارے کے سارے منافق ہے. یہاں پہ یہ قرآن کی اصل باتیں سورہ توبہ نہیں بتاتے, یہ لوگ یہ مکی اسلام بتاتے ہیں. اس وجہ سے وکیل بھائی جیسے لوگ یہ کنفیوژن میں آتے ہیں کہ بھائی ہمارا اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا, پیس سے پھیلا. ارے بھائی پیس سے نہیں, تمہارے یہ علماء کس کا بتایا؟ بریلوی کا بتایا, انجینئر مرزا کا بتایا. ابھی یورپ میں اتنی تیزی اسلام پھیل رہا ہے, میں پوچھ رہا کہاں یار میں آتا ہوں ذرا اس کو ذرا نیچے کرنا, کوئی اور مولوی ہے اس کے علاوہ تیسرا چوتھا بھی ہے؟ اور ہاں ہے وہ لے کے ذرا فارورڈ کریں. ابھی آپ کو آنسر دیتے ہیں وکیل, ابھی آپ کو آنسر دیتے ہیں, صبر آگے چلیں سر. اس کے بعد والا مولوی لائیں کوئی. اچھا تو معماری ٹی وی کا بھی آ گیا. سنو اسٹاپ کرنا, انہوں نے کیا بولا اسلام کی حکومت اسلام هذه الأحوال الأربعة أبدا لا يوجد حال خامس. أول ما يدعى الإنسان يدعى الإسلام, يقول اعبد الله تبارك وتعالى. الله خلقك لتعبده, فإذا قال لا أريد أن أعبد الله تبارك, نقول تعيش في أرض الله ولا تعبده, ادفع الجزية. نقول ولن أدفع الجزية. فإذا رفض أن يعبد الله ورفض أن يدفع الجزية, نقول له إذن ما لنا معك إلا القتال. اس کو پہلے بولیں گے اسلام قبول کر, وہ بولے گا نہیں کرتا. اس کو بولیں گے جزیہ دے, وہ کہتا ہے نہیں دیتا جزیہ. تو اللہ کو بھی قبول نہ کرے, جزیہ بھی نہیں دے, پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ لڑائی کرو, ابھی لڑائی کر. ہاں اب میرے خیال میں اس بھائی سے تھوڑی سی بات کر لیں مزید کے, اور بھی ہیں چلو اس کو سٹاپ کرتے ہیں. اچھا ایڈم, یہ وہ ویڈیو تھا جس کو میں نے یہ جو 15 منٹ کا ویڈیو الگ سے جب اپلوڈ کیا تھا تو یہ انجینئر مرزا نے مجھے اسٹرائک بھیجا تھا. وہ لکیلی ابھی مجھے اٹھا کر کے میں نے اس میں دکھا دیا, یہاں سے وہ اسٹرائک نہیں بھیج پائے گا اسٹریم کے ذریعے سے, وہ الگ سے میں نے اپلوڈ کیا تھا کر کے اس نے اسٹرائک بھیجا تھا یہ ویڈیو پہ سچائی بتانے پر. سر دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ لوگ ملے اپنے چینلز پہ جو مرضی کہتے رہیں, اگر ہم دکھائیں گے تو اسٹرائک بھیجیں گے, اور اسی وجہ سے میری بہت ساری ویڈیوز پرائیویٹ ہیں, ختم کر دی ہیں, بلکہ میں نے ریموو کر دی ہیں چند ایک. بیکاز یار دیکھیں اسلام کی اصلیت یہی ہے, اور دس از دا ریئلٹی آف اسلام. اچھا اب ویسٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا اسلام دو طریقوں سے پھیلتا ہے. میرے وسیم صاحب اب آپ سن رہے ہیں, آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب دینے لگا, آپ کو غور سے سنیے گا. آپ کا اسلام دو طریقوں سے پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. ایک طریقہ وہ ہے جو مکن طریقہ ہے جو محمد نے کیا, اس میں اسلام سلولی اینڈ گریجولی پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے محمد 13 سالوں میں صرف 100 بندے مسلمان کر سکا, اس سے زیادہ نہیں کر سکا, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے تلوار کا, جو کہ محمد نے کیا اور اس کے ساتھیوں نے کیا, ٹھیک ہے. اچھا اب پرابلم کیا آتا ہے, جب تک محمد کی تلوار نہیں آئی تھی نا, تب تک یہ والی آیتیں بھی نہیں آئی ہوئی تھی لڑائی والی. تو اس ٹائم پہ محمد کے پاس صرف مکن اسلام ہی تھا. پھر جب محمد کے پاس تلوار آ گئی تو پھر آپ کے پاس دونوں اسلام قرآن کے اندر موجود ہیں اور حدیثوں کے اندر موجود ہیں. اب مسلے کیا کرتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے پاس ایک اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ ہے, ایک پوری ڈاکٹرن ہے جھوٹ بولنے کی, کس وقت بولنا ہے, کس طریقے سے بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کیوں بولنا ہے. اسلام اس ڈاکٹرن کو یوز کرتے ہوئے ویسٹ میں پھیل رہا ہے, یس پھیل رہا ہے, لیکن جتنا اسلام پھیل رہا ہے اس سے بہت زیادہ اسلام خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کر کے پھیل رہا ہے.
کنورژن پہ اسلام اس وقت نہیں پھیل رہا ویسٹ میں. ویسٹ میں اسلام میکسیمم پھیل رہا ہے جو لوگ ویسٹ میں جاتے ہیں امیگریٹ ہو کے, مائگریٹ ہو کے, امیگریشن لے کے, اور وہاں پہ بچے پیدا کر کے. ایک ایک بندہ جاتا ہے اور پورے پورے خاندان کو لے آتا ہے مائگریشن کے تھرو اور بچے پیدا کر کے. میکسیمم طور پہ اسلام وہاں پھیل رہا ہے. اس کے بعد یس اسمال پرسنٹیج ایسی بھی ہے جو کنورٹ ہو رہی ہے. یس آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اسلام باہر سے دیکھو تو اس کا جو اسکرین سیور ہے نا وہ بہت میٹھا میٹھا ہے. جب اسلام دکھاتا ہے نا ویسٹ میں تو وہ اسکرین سیور دکھاتا ہے, اور اسکرین سیور میں اسلام بڑا میٹھا میٹھا پپو اپو لگتا ہے. ارے کرسچن تم کو کیا پتا ہو, یہ جھوٹ ہے, عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا نبی تھا, تم لوگوں نے خدا بنا لیا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. بڑا میٹھا میٹھا پپو پپو یہ وہ دکھاتا ہے, قتال کی آیتیں نہیں دکھاتا. ٹھیک ہے, وہ لوگ جب سنتے ہیں اصل اسلام کو بعد میں دے لیو اٹ. ایون جو آپ کے مائگرنٹ پیپل جاتے ہیں وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. آپ کا تقریباً 30% کے قریب اپوسٹسی ریٹ اس وقت چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام اس کے علاوہ کسی تیسری چیز سے پھیل ہی نہیں سکتا. اسلام کو اگر پھیلانا ہے سچ کے تھرو پھیلا کے دکھاؤ نا. مجھے چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 9 کے ذریعے اسلام پھیل کے دکھا کے دکھاؤ. اپنی ٹیچنگ ساری کرو, لیکن چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 9 بھی لوگوں کو بتا کے اسلام پھیلا کے دکھاؤ مجھے. میں دیکھتا ہوں کس طرح کون ایکسپٹ کرتا ہے. اب جو گلف میں اور یورپ میں جو لوگ اسلام ایکسپٹ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جان نہیں رہا, وہ لوگ خود قرآن کو پڑھ رہے ہیں, یار یہ بکواس ہے, دس از بکواس, بکواس. پھر کیا تلوار ان کے گل پہ تلوار کے بکواس ہے, یہ جھوٹ بول کے کوئی قرآن کیوں پکڑے گا؟ ٹیل می, ایک بھی بندہ قرآن کیوں پکڑے گا؟ قرآن پڑھے گا, اسلام کو جاننا چاہے گا, حدیث پڑھے گا, اس کو اسلام کو ایکسپٹ کرے گا. کون پڑھے گا؟ اس کو پڑھاؤ گے تو پڑھے گا نا. اب آپ نہیں پڑھتے ہو کیا بات ہے, کچھ اور لوگ تو پڑھتے ہیں. ارے میں تو پڑھتا ہوں, مجھے تم سے زیادہ قرآن یاد ہے بھائی. کیا بچوں والی بات کرو, ابھی جو میں چیزیں بتائی ہیں بتائی نا بھائی. ایک منٹ وکیل بھائی, آپ کو ابھی قرآن سے یہ گندگی جو دکھائی وہ گندگی نہیں لگی آپ کو؟ اور آپ کے جو ابھی مولانا کی, سنو میری بات, آپ کے مولاناؤں کی خود کی زبانی بتایا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اور جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہو تب آپ دبکے رہو گے, جیسی طاقت آئے گی آپ لڑائی کرو گے. تو یہ جو ویسٹ کا حال ہے وہ وہی ہے, طاقت نہیں ہے, اس وجہ سے آپ خالی اوپر اوپر کی باتیں بتا رہے ہو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے, اور لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد لوگ چھوڑ بھی رہے. 4 سال پہلے کا, سنو میری بات, 4 سال پہلے کا 2017 کا شاید جو پیور ریسرچ کا سروے ہے اس کے حساب سے 24% لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ویسٹ میں. امریکہ میں 24% لوگ چھوڑ رہے ہیں. 24% کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ 100 میں سے 24 لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. اور آج کا تاریخ کا تو یہ حال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کم سے کم 35% ہو گیا ہے اپوسٹیسی ریٹ. یار انڈیا میں اس وقت 28% کے قریب ہو چکا ہے. ہاں, اسلام میں 45% آپ کے وہ مدنی صاحب نے بیان دیا ہے. ہندوستان میں 45% لوگوں نے اسلام کو ترک کر دیا ہے. اب آپ لوگوں نے کیا ہے, باقی میرے آس پاس میں کتنے مجھے ہزاروں لاکھوں دکھتے, تو تم کو اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, مجھے ایریا کیوں چھوڑنا پڑا؟ یہاں پہ بیٹھ کے مجھے گالیاں دھمکیاں آتی ہے, میرے واٹس ایپ میسیجز پہ دھمکیاں گالیاں بھری پڑی ہے. مجھے ایریا کیوں چھوڑنا پڑا؟ اسلام میں اپنی مرضی سے آنا, اپنی مرضی سے آنا, اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. اگر میں بتا دوں ابھی ڈاکٹر اسلام اسرار احمد نے کیا کہا, اگر تمہاری حکومت آ بھی جائے اس کے بعد بھی تم کسی کو فورس مت کرو, چاہے یہودی ہو, نصرانی, کوئی بھی ہو, رہنے دو. ہاں ایک سیکنڈ, اس کا مجھے جواب دے. سنو رہنے دو. اور اس نے اگلی سٹیٹمنٹ کیا کی, ذلیل ہو کے کر کے ان سے جزیہ لو, ان کو دمی بن کے رہے, ذلیل ہو کے رہے. کیا وہ سٹیٹمنٹ کانوں میں نہیں گئی تھی؟ کیا وہ سٹیٹمنٹ کانوں میں؟ تم انڈیا میں رہتے ہو, ہندوؤں کے دیش میں, تمہیں ذلیل کر کے رکھتے ہیں یا تمہیں عزت سے رکھتے ہیں؟ ہم تو پیار محبت سے رہتے ہیں. پیار محبت سے رہتے ہیں نا. تو وہ ہندو تمہیں پیار محبت سے رکھیں, لیکن اسلام کہتا ہے کہ ان کو ذلیل کر کے رکھو. جب آدھی بات سنی, باقی کی آدھی بات کیوں نہیں سنی؟ یعنی آدھا چیز دے رہے ہو, پورا کیوں نہیں دیتے؟ اسی مولوی نے کہا ہے کہ ہاں انہیں رکھیں, اپنے مذہب پہ رہو, لیکن ذلیل ہو کے رہو, اور ذمہ بن کے رہو, اور چھوٹے بن کے رہو, اور ہمارا شریعہ چلے گا, ہمارا قانون چلے گا, کسی اور کا نہیں چلے گا. آپ انڈیا میں رہتے ہو, عزت و احترام سے رہتے ہو نا. کوئی آپ کے گھر, آپ کو آ کے اینڈ میں, سال کے اینڈ میں آ کے یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا اور اپنے ہر ایڈلٹ بچے کا, 11 سال سے بڑے ہوئے بچے کا تم نے اتنا جزیہ دینا ہے, نہیں دے سکتے ہو تو آؤ میں تمہاری کمر پہ ہنٹر ماروں گا. کوئی کہتا ہے ایسے؟ انڈیا تو ایگزامپل.
यार इस इंडिया दूसरे को नीचे एग्जांपल रखो है। यार, अभी किसी और को मत लो। दिल जान देखो रुक जा इंडिया भाई। इंडिया इंडिया एग्जांपल है, इंडिया एग्जांपल है वर्ल्ड को देखने के लिए किस तरह अलग एग्जैक्टली रीजन तुम्हारा रह सकते हैं। इस्लाम एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि वो वो तो कहता है कि तुम अगर इस्लाम को नहीं मान रहे हो तो वो भी किसको ऑप्शन दिया है, यहूद यानी ईसाई और क्रिश्चियन, ये जो है यहूदी है, जूस और क्रिश्चियन जो अहले किताब है बेसिकली, उनको ऑप्शन दिया गया है कि ठीक है तुम अपने मजहब पे रह सकते हो, लेकिन कैसे, जलील होके, छोटे होके, और तुमको टैक्स देना है, टैक्स नहीं बोलूंगा सॉरी, जिजिया जिजिया देना उस्मानी देना है। हुकूमत कितने सालों तक तो उस्मानी हुकूमत थी, उसके उनके अंडर में कितने यहूदी और कितने लोग रहे, तभी तो कुछ अच्छा, प्रॉब्लम नहीं था, उमर उसको की इसीलिए अच्छी तरह हुए, से रखा। इसीलिए तो हुए, क्यों हुए इस्लाम में? क्योंकि जिजिया जब लिया आप, जिजिया लेते हो, उसके बाद एंड में उन्हें फेंटियां लगाते हो। एक बंदा अपनी कमरे पे तो फेंटी खा लेगा, अपने बच्चे की 11 साल 12 साल की उम्र के बच्चे के ऊपर क्यों कैसे फेंटी भाई खाएगा? भाई ऐसा नहीं, इस्लाम में क्या कैसा मतलब ऐसा इस्लामी नहीं? हुकूमत है, मुसलमान क्या अगर मतलब ऐसा नहीं? गिव मी मुसलमान वन एविडेंस, वन, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कि इजिप्ट के अंदर उन्होंने जिजिया हर 11 साल से बड़े या 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे का नहीं लिया, और जो नहीं दिया उसको हंटर नहीं पड़े। यार वो हंटरों की वजह से तो इस्लाम लेके आए। क्योंकि इस्लाम में लोग मुसलमान जो है वो ज़कात निकलता है रमजान में, जो इस्लामी हुकूमत को अबे देता था, तो इसी खोते तरह उनके ज़कात जो है वो साहिब हम्म। इस्तिताअत के ऊपर है। जिसके पास इतनी इस्तिताअत हो और उसके पास सेविंग हो, सेविंग के ऊपर है। जिजिया सेविंग के ऊपर नहीं है। ये 2 कानून क्यों है मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए? मुसलमान ने देनी है ज़कात अपनी सेव्ड मनी के ऊपर, जो 1 साल बचा के रखी है उस पर 2.5%। लेकिन जो जिजिया है वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसने अपने हर एडल्ट बच्चे का देना ही देना है, चाहे उसके पास पैसे हैं चाहे नहीं है। ये डबल लेवल का कानून क्यों है? इंडिया के अंदर हिंदुओं के ऊपर टैक्स फर्क है, मुसलमानों के ऊपर टैक्स फर्क है क्या? नहीं है ना? नहीं। तो फिर ये जिजिया वाला कॉन्सेप्ट पुट्ठा क्यों है? मुसलमान अमीर अच्छा, से आप 2.5% लेते हो, सबर करो, मुसलमान अमीर से आप 2.5% लेते हो और मुसलमान गरीब को देते हो, ये ज़कात है। लेकिन जो गरीब नॉन मुस्लिम है उससे तुम क्यों जजिया ले रहे हो, चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं है? देखो एडम भाई, मैं अभी इतना डीप में नहीं गया, हमारी बात हुई डीप में क्यों नहीं साहिल जाए? जाओ। क्यों नहीं साहिल जाए? से बात हुई थी, क्यों नहीं जाओ। जाए? आफ्टर The डेथ, devil is लेकिन in the आप detail. ये पेड़ से शैतान तो डिटेल के अंदर है, शैतान है ही डिटेल में। वकील साहब इस पॉइंट पे देखिए, मैं प्रिपेयर होके नहीं आता, मुझसे सिर्फ साहिल से बात वकील करना वकील था। साहब, आप अच्छा वकील साहब मेरी बात सुनो। देखो प्रॉब्लम यही है कि हम सबको धोखे में रखा गया था, और आप जैसे थे वैसी मैं भी था। ये चीजें जो डिटेल वाली है ना, ये कभी बताई नहीं गई। आप खुद सोचो, हिंदुस्तान आप ले लीजिए, कोई भी वेस्टर्न मुल्क ले लीजिए, आप किधर भी ले लीजिए, जो टैक्स होता है वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है। लेकिन साहिल अभी जो वो चीजें बात है, वो बहुत सी पॉइंट है इस्लाम में, वो किस चीज देखो पे आप, डिस्कस, मैं इस पॉइंट, हाँ वो तो मैं देखूंगा, तहकीक इस करो। पॉइंट अच्छा, आपसे बात आपने कर, और एक बात आपने की, सुनो वकील साहब मेरी बात सुनो। ये आपको क्योंकि डिटेल नहीं मालूम है, आप जाओ डिटेल में देखो। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी कि इस्लाम आपको इजाजत देता है कि अंदर आओ और आप बाहर निकल भी सकते हो, आपने यही कहा था ना? है? इसको किसी भी रोक टोक नहीं है। किसने कहा? अगर मैं आपको अभी दलील दे दूं और कई सारी हदीसें दे दूं जहां पे आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि जिसने इस्लाम छोड़ा उसको कत्ल कर दो, तो आप फिर निकलेंगे इस्लाम से बाहर? मैं अभी स्ट्रीम के बाद वक्त लगेगा, मैं पढ़ूंगा। क्यों पढ़ोगे? स्ट्रीम में दिखाते हैं तुम्हें। देखूंगा मैं, नहीं मुझे इस पे नहीं, मैं अपने तरफ से तहकीक करूंगा। अच्छा, आपने देखूंगा उसके तहकीक बाद। किया, एक मिनट, आपने, चलो हम अभी जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम आपको अभी दलील दिखा देंगे। आपने तहकीक किया और उसमें निकला कि एक इंसान इस्लाम में आने के बाद छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ेगा तो उसकी सजा मौत है, तो फिर बाद में आके इस्लाम, यहाँ पे स्ट्रीम में आके बोलोगे आपने इस्लाम छोड़ दिया? अरे वर्ल्ड में कितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, कोई किसी को कुछ कर रहा है क्या? नहीं, वो छोड़ रहा, सुनो मेरी बात सुनो, कोई कुछ कर रहा है क्या? किसी को कोई कुछ कर रहा है क्या? वकील भाई हाँ, मेरी कर बात रहा है, सुनो। जहां पे कर सकते हैं वहां पे कर रहा है। देखो हाँ, बात सुनो। और उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कर रहा है नहीं कर रहा, तुम्हारे रसूल ने क्या कहा है उससे फर्क पड़ता है। मैं एक एग्जांपल तुमको देता हूँ। जब तुम्हें साहिल एग्जांपल देने से रुक जाओ पहले एक सेकंड, ये एक बहुत स्टूपिड आर्गुमेंट है, इसको डिस्ट्रॉय करना भी नहीं एडम, आप मैंने साहिल से इस चीज से बात वकील रुके यार, सब्र करें यार। साहिल आपको दलील देगा, अच्छी बात है, वो देगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझें। अगर समझ गए तो आपको जो शैतान है ना इस्लाम के अंदर वो नजर आएगा, नहीं तो आपको शैतान नजर नहीं आ सकता। ये समझने वाली बात है। थिंक अबाउट इट, कोई बात नहीं, आएगा इंशाल्लाह आएगा, ठीक है। उसी शैतान का इंशा कह रहा हूँ जिस शैतान को आप मानते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आएगा शैतान नजर। नहीं, हम शैतान पे तो थूकते, शैतान पे हम थूकते हैं। अरे यार अल्लाह खुद शैतान है, सब्र करना, मुझे अब आर्गुमेंट रखने दे अपना, जरा वेट तो कर ले यार। देखें